أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مختصر حمد و صلاة تو بعد ذی وقار معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اج دے خطبہ جمعہ قرآن مجید دی مختصر جہی ایک سورت تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، اور تساں احباب دے سامنے ای مختصر اور مبارک وقت ای سورت دے متعلق چند گزارشات پیش کرن دا ارادہ رکھدا. دعا گو ہاں اللہ رب کائنات حق سچ بیان کرن دی، سمجھن سمجھاون دی اور عمل کرن دی توفیق بخش. یہ جڑی میں سورت پڑھی ہے عام طور تے لوگیں مشہور ہے کہ ایک سورت قل ہو اللہ احد آدم. پڑھے لکھے لوگیں اندہ نام سورت اخلاص مشہور ہے. سورت اخلاص، اور یہ ایسی سورت ہے جن دے این نام دے علاوہ بے نامی ہیں. اندہ ایک نام سورت التوحید بھی ہے، اور این سورت دا نام ایک سورت المعرفہ بھی ہے. سورت اخلاص دا مطلب، لفظ اخلاص دا مطلب کہ ان دے اندر اللہ تبارک و تعالی دا خالص اللہ دا ہی تعارف ہے. اور سورت التوحید یعنی ان دے اندر اللہ تعالی دی توحید دا، اللہ دی وحدانیت دا ذکر. سورت المعرفہ یعنی ایسی صورت جیڑی صورت دے نال بندے کو رب تعالی دی سنیان اور پہچان نصیب تھی دی. معرفت علی صورت. اور انہا ایک نا سولس القرآن بھی ہے، قرآن دی تریہائی، سولس القرآن. نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے، آپ نے ایک موقع تے صحابہ کرام کو فرمایا ہا
کیا تھوڑے واسطے مشکل ہے کہ تساں قرآن مجید کو مکمل تلاوت کرو؟ ایعجز احدکم، کیا تھوڑے واسطے مشکل ہے یا تساں عاجز ہو، کمزور ہو کہ تساں لحظے وچ پورا قرآن پڑھو؟ انہیں کسی بالکل عاجز ہیں، پڑھنا پندے، سمجھنا پندے، غور کرنا پندے، لحظے وچ قرآن پورا کیویں تھی؟ آپ نے فرمایا تساں سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد ایکو جیڑا بندہ ترائے باری تلاوت کرے اللہ کو پورے قرآن دے پڑھن دا ثواب عطا کر دے۔ والا آپ نے فرمایا کیا تو کو میں اے نہ دساں کہ قرآن پاک دی تریہائی کیڑی صورت ہے؟ جی اللہ دے رسول دسو۔ آپ نے فرمایا وہ سورۃ اخلاص ہے، اے یعنی قرآن پاک دا تریہائی حصہ۔ قرآن پاک اس طرح موضوع ہیں پورے قرآن اچ، تریہی سپاریاں اچ کیتی موضوع ہیں ترائے۔ نمبر ایک توحید بیان ہے قرآن اچ، رب دا تعارف، رب دی پہچان، رب دی قدرت، رب دی الوہیت، رب دی ربوبیت، رب دے اسماء و صفات، رب دا کنٹرول۔ یہ پہلا مضمون ہے جڑا قرآن اچ بیان ہے تفصیل نال، اور دوجا جڑا مضمون ہے وہ رسالت دا مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بھیجے ہوئے رسولیں دا تذکرہ کیتے تفصیل نال، رسول کون ہوندے، نبی کون ہوندے، کیڑے کیڑے رسول تشریف گھننا ہے، انہاں دی ذمہ داری کیا ہوندی ہے، ڈیوٹی کیا ہوندی ہے۔ رسالت دا مضمون بالتفصیل موجود ہے۔ اور جڑا تریجا عنوان قرآن پاک ہے وہ آخرت دے متعلق، قیامت دے متعلق، یعنی اگلے جہان دے متعلق۔ یہ ترائے مضمون ہیں جڑے قرآن پاک اس تفصیل نال موجود ہیں، توحید، رسالت، آخرت۔ توحید دے بارے عقیدہ، رسالت دے بارے عقیدہ، اور آخرت دے بارے عقیدہ۔ انہیں ترائے مضمونے دے وچوں ایک مضمون ایک چھوٹی جی سورت اچ موجود ہے، ہی واسطے این سورت کو سول قرآن آکھیا گئے، یعنی قرآن دا تریہائی حصہ، کیونکہ ایک پورے مضمون دا خلاصہ جڑا ہے وہ این سورت اچ۔ تھوڑا جہاں توجہ کر باسو تھوڑے ایمان اچ اضافہ تھی سی۔ نبی کریم علیہ السلام نے جامع ترمذی دی روایت، آپ نے ایک بندے کو سورۃ الاخلاص پڑھدا ڈٹھا، قل هو اللہ احد پڑھدا کھڑا۔ آپ نے سورت سنن دے بعد آپ نے فرمایا واجبت۔ صحابہ کرام عرض کرن اللہ دے نبی کیا واجبت؟ واجبت دا مطلب ہے واجب ہو گئی ہے ایندے اوتے۔ اللہ دے رسول کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا سورۃ الاخلاص پڑھدا کھڑے، ایندے پڑھن دی وجہ تو اللہ نے ایندے ہوتے جنت واجب کر دیتی۔ ایک بھی حدیث نبی کریم علیہ السلام کے شکایت لائی مسجد قباء دے مقتدی ہیں، آکھن لگے جڑا سادہ مسجد قباء دا امام ہے او جڑے ویلے قرات کرن دے سورۃ الفاتحہ پڑھ دے، اون دے بعد کوئی بھی سورت پڑھ دے، جڑے ویلے وہ سورت مکا گھندے تلاوت اون دا حق کے وہ رکوع کرے، لیکن ولا وہ سورت اخلاص پڑھ دے ہر رکعت وچ۔ فجر دی نماز ہے تے دوہیں رکھتے ہیں، مغرب دی نماز ہے بھی پہلے دوہیں قرات والے رکھتے ہیں، عشاء دی نماز ہے تاں بھی فاتحہ تھی گئی ہے، فاتحہ دے بعد کوئی بھی سورت تھی گئی ہے، والاخلاص پڑھ دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تساں پتہ کیتے ہوندے کہ کیوں پڑھ دے؟ انہیں کہ جی آپ پوچھے سے اساں آکھیا بھی ہے بھی نہ کیتا کریں، اون آکھیا میں کو سورت اخلاص نال محبت ہے، میں تے پڑھ سائیں وے امام تبدیل کرنے وے کر چھوڑو، میں سورت اخلاص نہیں چھوڑ سکتا۔ نبی علیہ السلام فرمائے والوں کو خبر نہیں واہے ہون مان کے جڑے شکایت لون آیا انہیں دے ذمہ نبی سی لائے، تھوڑے ذمہ امام صاحب کو وانی خبر دیوا ہے کہ این سورت اخلاص دے ہر رکعت وچ پڑھن نال تے محبت کرن نال
اللہ بھی تیرے نال محبت کرے. لینے کے دینے پڑ گئے. شکایت لاون آیا ہتھوں بیچارے لاجواب تھی کہ گئے. یہ بڑی عظیم صورت ہے، بڑی عظیم صورت ہے. لیکن میں ایک گزارش کرنا چاہنا تساں احباب کو، اگر تساں میرو ڈٹھا اور توجہ کی تھی، یہ صورت اگر کوئی کافر پڑھے، کافر بے دین ویسے ہی کو تلاوت کرے، کیا اللہ اندے نال محبت کرے سی؟ کیا اللہ کو جنت دے سی؟ کیا او کو سولس قرآن دا ثواب مل سی؟ ترائے واری پڑھن نال کیا او کو قرآن دا پورا ثواب مل سی؟ توارے کراچی سندھ ہندو راندن، توارا واسطہ ہو سی ہندو کو قرآن دیو، او توارے سامنے پڑھے ہووے ہندو، او کو پڑھن دا ثواب لب سی؟ کدہ ہی نہ لب سی. یہ جیڑے فضائل ہیں، یہ جیڑے فوائد ہیں، جنت مل دی پیے، یہ کو خبر دیو اللہ اندھنال محبت کرنا پائے. یہ اصل پڑھن دے نہیں، این صورت دے ترجمے کو سمجھن دے تو وال این دے مطابق زندگی بسر کرن دے فوائد ہیں. سمجھ آندی پئی ہے؟ این صورت کو سمجھن دے تے اون دے مطابق عمل کرن دے اے فوائد ہیں. نبی کریم علیہ السلام ایک صورت ایک بندے کو ڈٹھے، او قل یا ایھا الکافرون پڑھی ہے پہلی رکعت ہے. دوسری رکعت ہے جو سورت اخلاص پڑھی. نبی علیہ السلام پہلی سورت قل یا ایھا الکافرون سن کے آپ نے فرمایا این اپنے رب کو سنجان کی دے. پڑھدا قل یا ایھا الکافرون کھڑے، یعنی نبی سی گارنٹی کیا دینے پن کہ این کہہ کو سنجان کی دے؟ اللہ کو. یہ مطلب ہے ان دے ترجمے کو سمجھی کھڑا. والی جیڑے ویلے دوسری رکعت سورت اخلاص پڑھی سی، آپ نے فرمایا این رب دے ہوتے ایمان بھی آند کی دے. رب کو سنجانی بھی کھڑے، ایمان بھی آندھی کھڑے. انہیں ساری دلائل دا میرے پیارے بھائیوں مطلب ہے کہ سورت اخلاص صرف پڑھن نال، صرف بار بار پڑھن نال، ترائے واری کول پڑھ کے میں کو پھوک چا دیو، 4 واری کول پڑھ کے میڈو رخ چا کرو، تساں 15 واری چا پڑھو، تساں 17 واری چا پڑھو، تساں 73 واری چا پڑھو. یہ جرا پڑھن ہے، این پڑھن دے بدلے چ کوئی فائدہ نہیں. اگرچہ ثواب ضرور ہے لیکن ثواب بھی این صورت مشروط ہے، شرط نال ہے کہ جیڑا بندے کو پتہ ہوئے قل ہو واللہ احد دا مطلب کیا ہے، اللہ الصمد دا مطلب کیا ہے، لم یلد ولم یولد دا مطلب کیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد دا مطلب کیا ہے. والے سورت جی میں آدھی پئیے اوہیں او بندے دا نظریہ ہوئے، اوہیں او بندے دا عقیدہ ہوئے. ول این دے واسطے فوائد بھی ہیں، اللہ ہی کو فضائل بھی نصیب کرے سی، ثواب بھی نصیب کرے سی، اجر بھی نصیب کرے سی. آج ہونا انشاءاللہ جمعہ سورت اخلاص سکھنی ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ سورت اخلاص رل مل کے کچھ تسا میرے نال تھی ہونا، کچھ میں کوشش کرے سا. کوئی میرا ایک دوست دیہاتی چوں آیا ہویا، قریب توں آیا ہویا، دور توں آیا ہویا، جیڑے مسلک دا بھی آیا ہویا ہے، میرے کہیں بزرگ بھائی کو اگر سورت آج دیں خطبے سمجھ آ گئی، انشاءاللہ جمعہ سجایا ہے. اور میں گارنٹی نال اللہ تعالیٰ دے قرآن مجید دے دلائل تے اعتماد کریں ہیں، نبی پاک دے فرامین دے اتے بھروسہ کریں ہیں، کامل یقین رکھیں ہیں. گارنٹی نال آگ سکدا جائیں دوست نے این صورت کو سمجھا کہ این دے اندر ہے کیا، والوں دے مطابق نظریہ بنایا، اللہ پاک ان دے اتے جنت واجب کر دے سی. اے ان توارے ذمہ تواری مرضی تساں جو کرو، جے چھڑائی میں کول تے گزارا کیتی رہو تواری مرضی، لیکن پتہ تے ہوئے نا بھی کولو اے کول جو ہی نا کیا معنی ہے، آخر وجہ کیا ہے. اور قرآن مجید جتھا کول لائے، کول کاف دو نقطیاں لام، کول پورے قرآن جتھا بھی کول لائے، این کول کے پہلے ایک سوال موجود ہوں دے. کول دا معنی ہے فرما رہے ہو، آکھ رہے ہو،
انہا مطلب ہے پہلے پوچھا گئے کوئی شاید پوچھی گئی ہے بدلے فرمایا گئے کل تسا آنکھو ہی نہ دسو. اور لفظ کل دا ایک بھی مطلب بھی ہے. یہودی پوچھتے ہیں، عیسائی پوچھتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، سوالات کریں دے. اللہ آپ جواب چاہے ویا، جبریل کچھا بھیجیا، اللہ آواز چاہے ویا، لیکن اللہ ہر کہیں دے سوال دا جواب اپنے نبی محبوب دی زبان دے ذریعے دیوائے سی. اللہ بھی سب کو سمجھانا چاہتے دین نبی دی زبان چو نکھتی ہوئی بات دا نہ ہے. حضرت کیسے سمجھ جائیے، میری بات دین نہیں، میں ریفرنس دے ماں تو کو قرآن دا حدیث دا والدین ہے. میری چٹی ڈاڑی ہے، میرا ترہ شرہ ہے، میرے ہاتھ تسبیح ہے، میں بہو ولی گتی ہاں، میرا بہو والا درجہ ہے، لکھا میرے مرید ہیں. میری بات دی کوئی حیثیت نہیں. میری بات تاں دین دی بات ہو سی جدہ میں حوالہ دیسا قرآن دا یا حوالہ دیسا رسول اللہ دے فرمان دا. اے میرے نبی تُسا فرما دے. مثال طور تے قرآن ہے چھے اللہ فرمے دے یسألونک ماذا ينفقون، اے توارے کے پوچھ دن جو خرچ کروں نہ کروں تا کیویں کروں کتھا کروں. اللہ نے فرمایا قل فرما دے. ایک بے مقام تے یسألونک عن الیتاما، اے توارے کے پوچھ دن جو یتیمے دے بارے کیا حکم ہے. اللہ نے فرمایا قل، آپ کیوں نہیں سیا کیا قل دا مطلب ہی ہے کہ تسا بولے سو تا دین بن سینے واسطے، جے تسا نہ بولیا دین نہیں بن سکتا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ نے فرمائے جائے میرے رسول پاک دی اطاعت کی تھی، سمجھو اللہ دی اطاعت کی تھی، وکھری میرے نال تعلق داری بنا من دی کوئی ضرورت نہیں. متا کو ساری اللہ نال یاری ہے. اللہ دے میرے نال یاری دی نشانی میرے نبی دی اتباع ہے. قل فرما رہے ہو میرے نبی. ہون اندے ہیں سورت دی طرف. یہ ایسی پیاری سورت ہے جن نال نبی سی خود بھی محبت کریں دے. فجر جہاں سنتا پڑھ دے رہے ہو، فرضیں تو پہلے پڑھ دے رہے ہو، لازمی پڑھیاں کرو. نبی سی فرمائے پوری دنیا ایک پاسے، اے فجر جہاں سنتا ایک پاسے، بڑا وزن نہیں دا. اور آپ نے فرمائے کوشش کرو فجر دے فرضیں تو پہلے پڑھو، پہلے پڑھو، کوشش کرو. انہیں بڑے فائدے، پہلے پڑھ سو جماعت نصیب تھی سی، سمجھ آئیے، پہلے پڑھو. ہاں اگر تسا پہلے نہیں پڑھ سکتے، مسجد آئے ہو وقت کہنا ہاں جماعت تھئی کھڑی ہے، جماعت رل ونجو فرد پیچھے پڑھ گی نو ول سنتا پڑھ گی نا کوئی حرج نہیں. لیکن کئی سارے دوست ہیں جڑے نادان مسیت پیندن جماعت فجر دی تھئی کھڑی ہونی ہے تے او والا پاسے تے تھی کہ سنتا پڑھ دے کھڑے ہونا. میں انہیں کو پوچھے وہ تسا ہی کیوں کرن دے ہو؟ وہ آدھن نبی سی جو فرمائے پہلے پڑھنی ہے. میں کہ میں بھی اتفاق کرے نا پہلے پڑھنی. انہیں کہ پہلے تو پڑھ دے پہ. میں کہ پہلے تو نہیں، یہ تو جماعت تھی نہیں کھڑی ہے. قد قامت الصلاۃ کھیج گئے، یہ پہلے تو نہیں، پہلے یہ تو جماعت دے وچ پیاں پڑھی جن، یہ تو کہیں کھاتے جائیں نہیں. پہلے تو تا ہاں جڑا قد قامت الصلاۃ کہنا تھی ویا، اقامت کہنا تھی ویا. اقامت تھی یہ مطلب پہلے نہ رہی. پہلے دا مطلب تکبیر تو پہلے نیوے پڑھ سکے تو ول جماعت دا اصول ہے جلے تکبیر تھی ونجے ول کوئی نماز نہیں سوائے فردی نماز جماعت علی دے. 27 نماز نہ جو ثواب ملنے انہیں ملنے. نبی سے فجر جادو سنتا پڑھ دے ہیں. ہمیشہ میرے نبی پاک دی عادت آئی پہلی رکعت اس کل یا ایھل کافرون پڑھ دے ہیں، دوسری رکعت اس کل ہو واللہ احد پڑھ دے ہیں، سورت اخلاص پڑھ دے ہیں. اے میرے نبی کریم علیہ السلام خود محبت کریں دے ہیں، خود امام کائنات نبی کریم علیہ السلام ای سورت نال بڑا پیار کریں دے ہیں. آؤ ہون ذرا وقت تھوڑا ہے، رل مل کے ذرا ای سورت کو سمجھو، رل مل کے ذرا سورت کو سمجھو کہ یہ سورت آدھی کیا ہے. اتنا بڑا درجہ، اتنی بڑی فضیلت کہ جنت ملتی پی دے پڑھن دے بدلے، پورے قرآن دا ترائے باری پڑھن دے بدلے ثواب ملتا پہ. اتنا بڑا درجہ کہ اے سورت التوحید ہے، اے سورت المعرفہ ہے، اے سورت ثلث القرآن ہے، اے سورت اخلاص ہے. اے جڑا بڑا درجہ
کہ جائیں پڑھیے اندے اتے رب نے جنت واجب کیتی ہے. آخر اندے اندر ہے کیا بھائی جان؟ آج تو دل دی گال دساں، جیڑا سورت اخلاص دے ترجمے کو جاندا ہے، جیڑا سورت اخلاص دے ترجمے کو جاندا ہے، سمجھو کو اللہ سونا نصیب تھی گئے، کو اللہ مل گئے، وہ مبارک بات دا مستحق، کو اللہ مل گئے، وہ اللہ کو سجان گی دے. جے کو سورت اخلاص دا ترجمہ نہیں آندا وہ جہاں بھٹکیا ودے، وہ جہاں اللہ کو نہیں سنانا. اللہ تعالیٰ نے فرمائے میرے محبوب اے مکے دے لوگ ہمیشہ توڑے کے پوچھ دے ودے ہوندن، توڑے کے سوال کریں دے ودے ہوندن کہ توڑے اللہ دا خاندان کیڑا ہے. سادے خاندان تے توڑے رب دا خاندان کیڑا ہے. سادے گھر تے توڑے اللہ دا گھر کیڑا ہے. ساجاں اولاداں توڑے اللہ دیاں اولاداں کیڑے ہیں. سادے پیو ماں تے توڑے اللہ دے پیو ماں کیڑے ہیں. ساجاں دوستیاں تے توڑے اللہ دیاں دوستیاں کہنے نالن. اے میرے سونے نبی انہاں کو دس دیو ہو واللہ ہو آہد. میرے نبی انہیں کو دس دیو میں اللہ ایویں نمی جویں تساں، میں اللہ ایویں نہیں، میں تھوڑے مثالیں کے پاک ہاں، میں اللہ تھوڑے تصور کے پاک ہاں، میں اللہ تھوڑے سوچیں کے پاک ہاں، میں اللہ تھوڑے خیالات کے پاک ہاں. اے میرا سونا انہاں کو دس دے ہو واللہ ہو آہد. اللہ سونا پہلے بھی کلا ہاتھ ہون بھی کلا ہے. آہد آہد اللہ اپنی ذات چی کلا ہے، اللہ اپنی صفات چی کلا ہے. جی میں او سن دے ایویں بیا کوئی نہیں سن سکدا، جی میں او علین دے ایویں بیا کوئی نہیں علا سکدا، جی میں او دے دے ایویں بیا کوئی نہیں دیکھ سکدا، جی میں او اولاداں دین دے ایویں بیا کوئی اولاداں نہیں دے سکدا، جی میں او شفا دین دے ایویں بیا کوئی شفا نہیں دے سکدا، جی میں او روزی دین دے ایویں بیا کوئی روزی نہیں دے سکدا. اے میرے نبی اے قل ہو واللہ احد رٹے لامڑا جن کو آکھ دے ان دے اندر دے سمندر کو بھی سمجھو، این آیت سورت دے اندر علی مطلب کو بھی سمجھو. ساری زندگی کلے تے گزار دیتی میں مردے ودے بشکویں نہیں ہو قل پڑھ پڑھ کے، لیکن تو کو عقیدے دا جہاں تک پتہ نہیں لگا. قل ہو واللہ دنیا کائنات والے ہو تساں دنیا جب بڑے بڑے خدا بنائے ہوئے توارے بیت اللہ دے وچ رکھے ہوئے جڑے پوتن مشکل کشا ہیں انہیں کو آکھ جے میں ہاں تبیا کوئی مشکل کشا نہیں، مشکل کشائی وچ میں کھلا ہاں. لات توجہ مشکلہ نہیں ٹال سکتا، اللہ مشکل کشائی ہے جکلا ہے. منات تواری حاجت روائی نہیں کر سکتا، اللہ حاجت روائی ہے جکل ہے. اے عزت تواری مدد نہیں کر سکتا، مدد کرنے چا اللہ کریم کل ہے. تو اجا پکارا پیر عبدالقادر جیلانی نہیں سن سکتا، پکارا سنانے چا عرشاں والا اللہ کل ہے. تو اکو روزی روٹی دیوانے چا علی حجویری دا کوئی کمال نہیں، روزی دیوانے چا اللہ پاک کل ہے. تو اجا مشکلہ ٹالنے چا حضرت علی پاک دا کوئی کمال نہیں. اے میرا اللہ کریم مشکل کشائی چکل ہے، ذات چکل ہے، صفات چکل ہے، طاقت چکل ہے، قدرت چکل ہے، اپنے نظام چکل ہے، اپنے فیصلے وچ بھی کل ہے، اپنی سوچ چکل ہے، اپنے نظام چکل ہے، اپنی تدبیر چکل ہے. قل هو اللہ احد. ایمیں نہیں جنت لبنی. میں نمازی ہر رکعت قل هو اللہ احد پڑھی رہا
تے آکھاں داتا علی ہجویری لاہور والے سمجھو این کل ہو واللہ آواز نہیں پڑھی، این کوئی نہیں پڑھی، این میرے بھرا کو آکو تائیں کہ نہیں پڑھی. تیرے پڑھانے سے مشرک دے پڑھانے سے کوئی فرق نہیں. قل ہو واللہ اللہ کلا ہے. تواڈا نظام، تواڈی اکھیں، تواڈی صحت، تواڈا جسم، تواڈا ٹوٹل سسٹم کون چلیں دے؟ کلا چلیں دے یا کوئی بھائی وال اینوں دے؟ چلا سکدے کلا کہ نہیں؟ پوری دنیا چلا سکدے؟ چلاون جان دے. ہن تھوڑا جہا میرے دیکھ نبی کریم علیہ السلام یہ دلوں سنی گال ذرا. اوہد دا میدان ہے، اوہد دا میدان ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دے 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے ہیں. میرے نبی کریم کو مکے دے کافریں گھیرا دیتا ہوئے ہے. اللہ دے پاک نبی بڑی پریشانی دے عالم میں جان. میرے نبی کریم دا سر زخمی آئی، اتے جڑی لوہے دی ٹوپی پاتی ودے انتے او سر چ لگی ہے تے گھپ گئی ہے. میرے نبی کریم دے ڈاندے شہید ہو گئے ہیں. صحابہ کرام نے میں کٹھ بنایا ہویا ہے. کافر تیریں دیاں بارشاں کی تھی بہن. صحابہ میرے نبی کریم کو احد دی پہاڑی تے چڑھیں دے بہن. میں وہ جگہ ڈٹھی ہے الحمدللہ جیڑی جگہ تے نبی سی بیٹھے رہ گئے انتوال اون جگہ کھولو. میرے خیال ہے ہر حاجی کو کہنی لکھیں دے. ساکو سعودیہ حکومت نے ہو جا لکھائی جتھو نبی سی کو صحابہ اتے چڑھائی تے گھن گئے. وہ آج بھی جگہ موجود ہے لیکن بند کیتا ہوا ہے انہوں نے. نبی کریم علیہ السلام ڈٹھے بھئی میں پھنس گیا. امام کائنات نے حق کل دیتی ہے. جنگ دا میدان کافر حملہ ورن میرے نبی دے سر چرت پہ نکل دی ہے. اللہ دے پاک نبی فرمائے سعد کتا ہے، سعد کتا ہے. صحابی دوڑ ہویا گئے. سعد تلوی وادی وچ ودا حقل مار کے آکھستے کو سونا رسول یاد پیا کریں دے. حضرت سعد میں دوڑ دے ہوئے آئے. جی آقا میں حاضر ہاں. آپ نے فرمایا تیرے نشانے کدیں کمی نہیں آئی. تیر پکڑتے کمان سنبھال تے انہیں مکے دے کافریں دا جواب لے. اللہ دے نبی میری کمان تیر تھوڑے. آپ نے فرمایا تیر اللہ کہنا مکنڈے سی ایک واری تیر تے چلا چھوڑ. حضرت سعد نشانہ بنے دے. میں ان جڑے جملے بولن چاہنا اے تے کو تڑپا دے سن تے ایمان اضافہ کرے سن. میرے نبی دا صحابی میں نشانہ بنا ویا. اللہ دے نبی فرمے دے کھڑے ہیں ارم یا سعد اے سعدہ بڑا نشانہ مار تیر. ایک تیر لگیا دوجی واری نبی زی فرمیندن مار نشانہ ول فرمیندن مار نشانہ. اگلے جملے سن ساری کائنات اللہ دے پاک پیغمبر کے آویاں آ کر کے آکھیا سارے پیو ماں توڑے تے قربان ہوں. لیکن احد دے میدان اچ میرے نبی کھڑے آدن وے سعدہ تیرے اتے میں محمد دا پیو ماں قربان ہوئے. سعدہ کتنا خوش نصیب ہے سعدہ. شاباش. سعد اپنے نبی دا دفاع پیا کریں دے. جیڑا نبی دے حدیث دی دفاع کرے اندے اتے بھی نبی دے پیو ماں قربان. جیڑا نبی دے وجود دا دفاع کرے اندے اتے بھی نبی دے پیو ماں قربان. جیڑا نبی کریم دی سنت دا دفاع کرے اندے اتے بھی نبی کریم دے پیو ماں قربان. سعد تیرے اتے میرے ابا ماں قربان ہوئن. حضرت سعد نشانہ بنے نہ رہ گئے. اللہ دے نبی احد پہاڑ تے چڑھانے کامیاب ہو گئے. اللہ دے پاک نبی پتھر دی ٹیک لگے بیٹھے ہیں تے اپنے کھیر پیندے بھرا. حضرت حنظلہ دی شہادت دا بھی غم. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو بھرا بھی آئی، چاچا بھی آئی تے ماں بیلی بھی آئی تے یار بھی آئی تے مسلاؤں دا ڈٹھی بیٹھے ہیں.
ٹکڑے ٹکڑے تھیا ہویا تے 70 صحابہ شہید ہو گئے ہیں اللہ دے نبی اپنے متھے دا لہو بیٹھے صاف کرنے ہیں تے ول ول بیٹھے آدھیان کیف یفلح القوم اے قوم کیویں کامیاب ہو سکتی ہے شجو راس نبیہم جڑی اپنے نبی دے سر کو رتو رت کر رہے ہوئے اے کیویں کامیاب ہو سکتے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کو لولہان کر دیتے اے کیویں کامیاب ہو سکتے ہیں جنہوں نے اپنے نبی دا سر رتو رت کر دیتے اللہ دے نبی ٹیک لگے بیٹھے ہیں صحابہ کرام بھی زخمی حالات جان تے تلے مکے دے سردار تے مکے دی قوم کھڑی آئی تے سارے حقل مار کے آدن پہاڑیں جو پناہ گھنن والے ہو توڑا نبی جیندہ ہے یا ٹور گئے دسو ساکوں اساں دول وجاؤں دسو تاکہ اساں جھمر تاڑی ماروں دسو تاکہ اساں مٹھائیاں ونڈوں توڑا نبی بچے یا نہیں میرے نبی فرمائے کوئی نہ لاوے کوئی ضرورت نہیں ذاتی مسئلہ ہے انہیں کو خوشی مناوان لے تھوڑی دیر دے بعد انہوں نے حقل ماری ہیں تو آدھے ویچ ابو بکر ابو قحافہ دا پتر ہے یا او بھی ٹور گئے آپ نے فرمائے کوئی ضرورت نہیں جواب دے دی تھوڑی دیر دے بعد وقت حقل ماری نے تو آدھے ویچ خطاب دا بیٹا عمر بھی ہے یا نہیں اللہ دے نبی فرمائے چوپ کرائے جلالی طبیعت دائیں میں عمرہ تو بھی کوئی گال نہ پیا کریں آج کوئی جواب نہ لے آج انہیں کوئی ڈھول بجا ون لو آج دول بجاون لو آج مٹھائیاں ونڈن لو آج انہیں کو خوشی مناون لو تھوڑی دیر دے بعد ساری خوشی منائی ہیں تے نعرہ ماری نے تلے کھڑ کے کھڑے آدھین آلہ ہو بولا سادہ بیت اللہ چا رکھیا ہویا ہو بول بت زندہ باد سادے ہو بول نے ساری مدد کی تیئے سادے حبل نے سادہ سر فخر نال بلند کیتے سادے حبل نے ساری امداد کیتی ہے سادے حبل نے سا کو فتح دیوائی ہے آلہ حبل آج حبل دی جائے ہوئے تے حبل زندہ باد بس حبل دے نعرے مارن دی دیر آئی اللہ دے پاک پیغمبر رتو رات تھے بیٹھے ہیں پتھر دی ٹیک چھوڑی نے تے آپ نے فرمائے عمر کتنائی جی آقا میں حاضر ہوں فرمایا تیری جلالی طبیعت تیری آواز چروب دبدبائیں میرے بارے پوچھنے برداشت ہیں ابو بکر دے بارے پوچھنے برداشت ہیں عمر تیرے بارے پوچھنے برداشت ہیں لیکن اللہ دی توحید دے بارے اے رب دے مقابلے ویچ بے دوجے کو معبود بنا کے نعرہ پہ مرندن میں محمد مرتا سکدا پر چوپن میں کر سکدا یہ قول ہو اللہ وات اساں تو چوپا ہے نا اساں چوپا ہیں آقائن سے پیر شاہ صدر دین دی دربار تے سجدے دیکھ کے چوپا ہیں یا نہیں سخی سرور علی دربار تے ٹرالیاں دے جھونڈ بھر کے لوگ دے دے پہیں ونجن دے خوش ہیں یا نہیں زندہ پیر دیا کرامتا ساری مجلس سے پیش کی چاہیں چوپ ہیں یا نہیں یہ مطلب ہے کل ہو اللہ وحدہ مانا ہی نہیں سمجھا میں نہ میرے ملہ سمجھے نہ میرے میجی سمجھے نہ میرے ختم شریف پڑھانا لے سمجھے نہ میں مسلح تے کھڑا لے امام نے سمجھے آوے دا آوا چاٹے کولو واللہ وعدہ پتہ ہی کہنی در در تے ودن سجدے کریں دے در در تے ودن عورتیں کو نوراتا ٹکیں دے در در تے ودن اولادیں دے سوال کریں دے در در تے ودن شفاواں دے طلبگار بڑھ دے اللہ فرمے دے میرے نبی کے پوچھو جائیں سیر زخمی کرائے پر میں اللہ دے خلاف جملہ سنن برداشت نزی کی تھا اے قول ہو اللہ وعد مر پوسیں جی اللہ دی تعریف کرے سیں ادھے فرشتے جو آئیں نا مرید دے کولو قبر اجتے پوچھنے ہوئے من ربو کا وہاں کہ میں حضرت دا دھوبیاں انہیں کہ من نبیوں کا آئے کہ میں حضرت دا دھوبیاں
انہیں کہا ماں دینوں کا وہ انہیں تُساں سنیا نہیں وقت ضائع پر کرن دے اور ٹینشن دیتی پہ میں حضرت دا دھوبی ہوں. تھوڑی دیر بعد حضرت قبر تشریف گھرنا انہیں کہ کیا مسئلہ ہے؟ انہیں کہ فرشتے میں پریشان کرن دے پر انہیں گھبرانا میں ہونا آ گیا فرشتے دی کیا مجال حضرت دے دھوبی کو پریشان کرے. اندھی ٹبری بیٹھی ہوں دی وعدن سبحان اللہ. حضرت فرشتے کو ٹرکائی کھڑے کیا بات ہے میں جو آ گیا مسئلہ ہی کہہ دی. فرشتے ہیں کہ حضرت کیا مسئلہ ہے؟ وہاں کہ وہ تُسا میرے مرید کو جب آنکھ دیتے میں حضرت دا دھوبیاں وال پوچھن دی کیا لوڑ ہے؟ فرشتے ہیں کہ حضرت ساکو گستاخی تھی گی ایسا کہ مطلب ویسے آدھا پیا ہوئے تُسا تصدیق کر دیتی ہے ساو کیا ضرورت ہے پوچھن دی اللہ جانے تو تورا دھوبی جانے. گندے عقیدے گندے عقیدے. وہ میاں اہل حدیث دی مسجد آئے بیٹھے ہو اہل حدیثاں دے طالب علم کو سننا آئے بیٹھے ہو. میں اگر تمہاری ذہن سازی نہ کرے سا قیامت علی ڈھکی سا اللہ ایک کے مشکل کشا بھی او ہوئے حاجت روا بھی او ہوئے اولادہ دیون والا بھی او ہو کلہ اللہ ہے بگڑیاں بڑھاون والا بھی او ہو کلہ اللہ ہے. اللہ دا دنیا کائنات کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. پیر ضرورن بزرگ ضرورن ولی ضرورن کرامتا انہیں جب برحقن پر خدا تا نہیں بن سکتے. پوتر جیتی قابل تھی ونجے پیو بن سکتے تُسا کریں جلے پوتر توارا ایم اے کر ونجے نا تے ڈگری تے قابل بن ونجے تُسا تو ہو ان پڑھ تُسا ان دے بعد اعلان کر دے ہو بھی آج دے بعد میں ہی دا پوتر تے اے میرا پیو آکھو بھی یہ قابل ہے میں ان پڑھ آکھو چاہ بھی یہ قابل ہے میں ان پڑھ لہذا اے آج دے بعد پیو ہے. جے پوتر جتنی مرضی قابل ہوئے تا پیو نہیں بن سکدا. ولی جتنا سچے ولی ہو من ولی تے ہن پر خدا نہیں بن سکدا. بولو خدا قولو واللہ احد اے میرے نبی آکھ دے ہو اللہ تساں لفظ بولنے اللہ ایک کے ثواب تھی سی اللہ راضی بھی تھی سی. اوہ گناہگار ہیں توحید دی وجہ تو متن بچ کے ونجو. اللہ کیا ہے اللہ کیا ہے ایک کے. ہن اگلی حدیث سن نبی علیہ السلام دی حدیث ہے قیامت دا دین بندے دا نام اعمال اللہ دی بارگاہ جب پیش کر دیتا گئے اندے رجسٹر اللہ پاک نے ترازو وچ رکھوا دیتن تے ترازو تے ترکڑی دے وچ اندے نام اعمال کو رکھ دیتا گئے. اللہ پاک نے آرڈر دیتے کہ اندے نام اعمال دا وزن کرو تے تولو جڑے ویلے تولیا گئے تے وزن کیتا گئے 92 رجسٹر اندے سارے دے سارے گناہ میں کے بھرے ہوئے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا رجسٹریں دی ذرا چھان بین کرو ولا چیکنگ کرو متہ کوئی نیکی لب آوے. اللہ بار بار ڈٹھے سے کوئی نیکی نہیں پی لب دی. اللہ فرمائے سی والا دیکھو فرشتے سارے رجسٹر دی تلاشی پہ کریں 92 رجسٹر جڑے گناہاں کے بھرے ہوئے ہیں. انہاں رجسٹران دے وچ ایک پرچی نکل آئی ہے چھوٹی جی پرچی نکل آئی ہے جڑی پرچی تے لکھیا پیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ پاکا اساں فرشتے کو یا پرچی لدھی ہے باقی سارے رجسٹر گناہ میں کے بھرے ہوئے ہیں. اللہ فرمائے سی ہونی میں کرو ترکڑی دے ایک پاسے 92 رجسٹر رکھ دے ہو تا بے پاسے کلی پرچی رکھ دے ہو. بندہ آکسی یہ پتہ نہیں کیا پیا تھی دے میرے نال پرچی کتھاں تے 92 رجسٹر کتھاں ایمیں ہاتھ بدھی کھڑے تے دھاڑ پٹکار ہے تو رواٹ ہے روندہ کھڑے. اللہ آکسی وہ تولو تولو دنیا دیکھنا لیے. نبی دی حدیثی بھی جھوٹ بولا زبان سڑ پوے ایرے ترازو تلدہ پہ 92 رجسٹر گناہ میں دے بھری ہوئے انہیں اللہ پلڑا اتے چویا کھڑا ہا جی میں کاکھ جتنا وزن نہ ہوئے. لا الہ الا اللہ تے رب دی توحید دالی پرچی جیڑی آئی اندہ پلڑا تلے ایمیں بیٹھا ہا جی میں 14 طبق جہان دا وزن دا.
اللہ سی یہ گناہ میں معاف کر دیتا نہیں پرچی دی برکت نال اللہ ساکو تو سمجھا اللہ دے گناہگار ہائی پر مشرک کہنا آئی گناہگار ہائی پر میرے حوالے جو بڑی غیرت رکھ دا اپنا سر کدائی غیر دے گو کہنا جھکایا میں کو کلا پڑھ دا بھی ہاں تے کلا منے دا بھی ہاں تے کلا سمجھ دا بھی ہاں جا جاتے آدھا وداؤنا مشکل کشا صدا کلا اللہ اندے ویچ توحید آئی ایک کہیں اچھی جھکی جا کو لے کے سجدے نہ کرنا اگر ایک اولاد نہ ملیا ایک غیر دی جاتے ون کے نوراتا اپنے عورتا نہ ٹھکینا اگر اندے پیت ملے تے پھوڑے نکلنا ایک کہیں زندہ تے کہیں مردہ دی جاتے ون کے غسل نہ کرنا اگر ایک بال جاویا اے اپنے بالیں دی خوشی ہے بکرے تے چھترے غیران دے نا تے زبا نہ کرے نا اے گناہگار تے ضرور پر میں اللہ دی توحید نال بھی جڑیا ہویا اے آپ منے دا بھی کلا اللہ حاجت روا بھی اللہ اے اپنے بالے کو بھی تعلیم لینا کلا اللہ اللہ دے کلا الہ الا اللہ بیچے اے جدہ وزانے میں اللہ نہیں دی ساری زندگی دے گناہ معاف کر کے جنت دا وارث بنا لیتا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون آنکھ میرا نبی اللہ بولو اللہ ایک کے اللہ اگلی گال لسنا اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے منے دے ہو اللہ بے نیاز ہے میں ملیر نیاز مند ملیر میں نیاز مند میں ابا جی نیاز مند استاد جی میں نیاز مند بیوی اپنے خامند کو آدھی میں نیاز مند شگرد استاد کو آدھے میں نیاز بھرا بھرا کو آدھے نیاز اللہ دے تسا نیاز مند ہو سکتے ہو پر میں اللہ کہیں دا نیاز مند نہیں جان دے ہو نیاز مند نوکر نیاز مند دوجا مانا نوکر اللہ الصمد اللہ کہیں دا نیاز مند نہیں اللہ نیاز مند ہو گیا آدم نبی دا بن ونجیا تے اللہ کو جنت جو نہ کڈیا اللہ دے میں نیاز مند ہوا نوح علیہ السلام دے پتر کنان کو پانی غرق نہ کرا میں کہیں دا نیاز مند ہوا حضرت ابراہیم خلیل دے ابے کو میں اللہ جہنم دا عذاب نہ دیوا اگر میں کہیں دا نیاز مند تے کہیں دا محتاج ہوا تے حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی کو جہنم دی بھادا بالن نہ بناوا میرے سامنے نہ کتے کرو اللہ ان سے اپنی جاتین افضلین تے اپنی جاتین نبیین تے اپنی جاتین ولیین تے اپنی جاتین فرشتین تے اپنی جاتین میرے بارے عقیدہ بنا کے زندگی بسر کر میں اللہ پاک وڈے تو وڈے ولی دا بھی نیاز مند نہیں میں اللہ کہیں فرشتے دا نیاز مند نہیں اللہ الصمد اے میرا نبی انہیں کو ڈس دے جو اللہ بے نیاز ہے یہ کہنا جواب ہے مکے دے مشرک دے نے جڑے بت نہ بت انہیں کو خدا نہیں سے منے دے اے خدا نال ملوینن کیا دین اے خدا نال کیونکہ ساری سندہ نہیں انہیں دی بولو میں تواری نہ موڑا اینا مطلب ہے میں ہینا تو ساں ڈاڑے ہو تو آگو نہیں سمجھ جائے
میرے بارے جو ہے مشہور ہوئے بھی کاری صاحب تو ٹور ونجو ہے اوندی نہیں ملے گا. یہ مطلب ہے میں کانا ہوں دیکھیں میں ہینا ہوں دیکھیں او ڈاڈھا ہے. یہ مطلب ہے او طاقت ہے زیادہ ہے میں دیکھیں انہیں نا اللہ دے ہوئے میں بے نیاز ہوں میں کہیں دی نہیں منے دا میں اپنی قدرت چلینا تے اپنی طاقت چلینا میرے اگو کی ہیں رستے تے وسیلے پیش کریں دے ہوں میرے اگو کی ہیں حقلہ مریں دے ہوں اگر لات منات عزا نہ ہوں دے کیا میں تواری نہ سنا ہاں اے لات منات عزا نہ ہوں دے کیا تو آپ کو میں اللہ روزی نہ دے وہاں ہاں اے لات منات عزا نہ ہوں دے کیا میں اللہ تو انہیں پکارا نہ سنا. اے میرا سونا ہی نے کو آکھ دے میرے واسطے سفارش لبھن دی لوڑ نہیں میں بے نیاز ہوں. اللہ بے نیاز ہے. اللہ کیا ہے تو بے نیاز دا جڑا الٹ بن دے نا بے نیاز دا او ہے محتاج. بے نیاز دا الٹ کیا بن دے الفاظ متضاد بے نیاز دا الٹ بن دے محتاج. قرآن میرے سامنے ہے غلط بیانی نہیں. اللہ دے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ تساں ٹوٹل کائنات دے لوگ میرے درد محتاج ہو واللہ هو الغنی الحمید میں بے پرواہ بھی ہاں میں بے نیاز بھی ہوں میں کہیں دے کو نہیں جھکدا. او میاں چھت تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی رکھنی پندی ہے. اللہ سے چھت بن گیا تے ولی پوڑی بن گئے لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ چھت تے وہ چھت دی کیا مجال چھت دی اونچائی دی کیا مجال کہ میرے اللہ دی بلندی دا مقابلہ کرے. چھت دی کیا مجال وہ اللہ بے نیاز ہے منے دیو وہ منے دیو. میرے دیکھو ایک تو آج ٹائم شیم نہ دکھا ہے پوری صورت سکھنی ہے آج سمجھ آ گئی ہے. جنہیں کوئی پیشی بیشی تے ورنے ہو میں معافی منگدا ہوں کوشش کرنا انشاءاللہ کلوز کرنا. لیکن تو پتہ ہے توحید جلے آوے جی میں نبی سے کو اپنی رات دی فکر کہنا تھا ہی نا وال بندے کو اپنی تھکاوٹ دی فکر نہیں تھی. رب دی توحید ہوئے سورت اخلاص ہوئے تے بندہ ٹائم بیٹھا دیکھے بھی جمعہ کڑے ویلے تھی نے تے ہوئے بھی اللہ دی سنجان اللہ سماج اللہ بے نیاز ہے. کوئی دی ایک بھی دلیل دینا موسیٰ علیہ السلام شعیب نبی دے دھیری دے اجڑ کو پانی پلایا یا نہیں بولو پانی پلا کے پاسے تھی کہ دعا کی تیا سی یا نہیں وہ دعا پوچھو مولوی صاحب کو رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ میں نبی ضرور ہوں پر تیرے درد محتاج ہوں. ایویں نا حضرت یونس نبی جڑے ویلے مچھلی دے پیٹ چ گئے آکھن لگے اللہ میں نبی ضرور ہوں پر تیرے درد محتاج ہوں. وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایوب نبی ابراہیم نبی یعقوب نبی یوسف نبی ہر کہیں دے دلائل ہیں پہ آدھے نبی ضرور ہیں پر تیرے درد محتاج ہیں. اللہ دے اللہ الصمد اللہ کلہ بھی ہے تے بے نیاز بھی. تو آدھے نزدیک کنسپٹ ہے جڑا کلہ ہوئے بیچارہ شودہ کلہ ہے ہوئے اللہ دے اللہ الصمد میں کلہ ضرور ہوں لیکن بے نیاز ہوں کلہ ہاں لیکن بے نیاز پورے طاقت نہ پورے عروج نہ. چلو اگلی ایک آیت پڑھ دیں بات ختم. لم یلد ولم بولو لم یلد مانا سنا ماں لم یلد لم یلد مار کا پتہ کیا دے ودیان وقالت الیہود عزیر ابن اللہ یہودیہ دے ودیان عزیر اللہ سیدہ پترے وقالت النصار المسیح ابن اللہ عیسائیہ دے ودیان عیسیٰ نبی اللہ دا پترے تے اماں مریم اللہ دی بیوی ہے.
تے مکے دے مشرک ودیا دین اے جڑے فرشتے ہیں اے اللہ سیاں دھیرین تے سارے بھرا آدن اے جڑا نبی محمد پاک اے اللہ دے نور وچو ایک نور اے این دا جواب بھی لم یلد اوے میرے وجود وچو کوئی نور کا نہیں پیدا تھیا ہویا لم یلد کوئی عزیر نہیں پیدا تھیا ہویا لم یلد کوئی عیسیٰ میرے کے پیدا کہیں تھیا ہویا ولم یولد نہ میں پیدا کیتا گیا انہا مطلب ہے نہ میرا ابا ہے نہ میری امہ ہے نہ میرا خاندان ہے نہ میرے بھرا ہے نہ میرے رشتہ دار ہیں نہ میرا پتر ہے نہ میری دھی ہے جب میرا ہے کوئی کہنا تے ول میں کیویں کہیں دے اگو جھکساں ہر کوئی رشتہ دار دی وجہ تو پھسیا بدا ہوندے ابے دی وجہ تو پھسیا بدا ہوندے اماں دی وجہ تو پھسیا بدا ہوندے اللہ نے میرا کوئی کہہ نہیں میرا اللہ نے تسا کل 5 دسمبر ہی کرسمس ڈے منایا گیا عیسائیں منائے کرسمس ڈے اندر سارے مسلمان ہی گئے انہوں نے بھی کیک کٹھے تاڑی وجائی نے مبارکباد پتہ ہے کیا ہے وہ آدن 5 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا تھا اما مریم کو تے نعوذ باللہ اما مریم اللہ سے دی گھارا لی آئی تھا عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے پترن وہ میاں پہلی گال تے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو میں تے طالب علم 5 دسمبر دی عیسیٰ علیہ السلام دی ڈیٹ آف برتھ کوئی مائدہ لال کوئی عیسائی ثابت کر دے گا پہلے تے ایک کنفرم کرو بھئی 5 دسمبر ہے صحیح مر سکتے ہو ثابت نہیں کر سکتے اپنی طرفوں بنائی ہوئے فکس کیتی ہوئے تاریخ تے ولا تسا اپنے پاکستان اسلامی ملک لا الہ الا اللہ پڑھنا جے کو رلا کے قل ہو اللہ احد نعرہ مارنا جے کو رلا کے اپنے کٹھے بلہا کے اے تاڑی مروائی ویندی ہے تساں بھی جڑے اپنے اپنے قومے دے راہبر ہو ایتھا ثابت کرو بے عیسیٰ واقعتاً اللہ دا پتر ہے اللہ پہلے ڈاس دیتا لم یلد وہ میرا کوئی پوتر نہیں میری کوئی دھی نہیں میرے ڈے دے ادھرا اللہ قرآن چاہ دے جیڑے ویلے اے آدن نا بھی اللہ سائیں دی دھی ہے اللہ سائیں دا پتر ہے اللہ دے آسمان قریب ہوں دے کہ پھٹ پوے آسمان پھٹ پوے اللہ دے اے تساں دے ہو مذاقے ادھا اے بہت بڑا جملہ آلینن میرے بارے اور میرے نبی سے ہی فرمائے صحابہ اللہ پاک نے آکھے کہ اے جڑے بندے ہیں اے کریں میں اللہ سے کو مندہ کر دا مندہ اللہ دے نبی کیڑا مندہ آپ نے فرمائے اے آدم اللہ سے ہی جاوی دھیری ہیں ایک نے وڈا مندہ بیا کیا ہو سکتا میں دھیری کے پاک ہاں میں پتریں کے پاک ہاں میں پیریں دی ولییں دی محتاجی کے پاک ہاں میں آپ آلے نالا میں آپ اختیار نالا تے اگلی گال تے آخری گال اللہ دے ولم یکل لہو کوفوان اے تو من گئے ہو بھی میں کل ہوں اے بھی من گئے ہو بے نیاز ہاں اے بھی من گئے ہو میری اولاد کہیں نہیں اے بھی من گئے ہو میں کہیں بھی اولاد نہیں آخری ایک گال رہ گئی ہے متاں کہیں کو میرے مقابلے کھڑا چا کرو آکھو جی میں اللہ کر سکتے ہوں اے بھی کر سکتے ولم یکل لہو کوفوان احد میرے مقابلے دا بھی کائنات ہے کوئی کہہ نہیں میرے مقابلے دا بھی کائنات ہے کوئی کہہ نہیں نبی فرشتے پیغمبر ولی کوئی کہہ نہیں میرے مقابلے دا ولم یکل لہو کوفوان احد میرا کوئی مقابلے دا کہہ نہیں اللہ سے او پیر اللہ دے پیریں دی کرامت انہیں کو پیر تو میں بڑھائے نا وال میں طاقتور آنا نبییں کو نبوت میں دیتی ہے نا میں طاقتور آنا نوح علیہ السلام آکے اللہ سے میرے پتر کو دے بچا چھوڑ اللہ نے فرمایا ولا تین گال کی تھی تو نبوت دا تاج لہا گن سے اللہ دے میرا کوئی مقابلے دا کہیں نہیں اے سورت اخلاص آئی جڑی رب دا تعارف کرویں دیئے بھائیو ایک پڑھو بھی صحیح سمجھو بھی صحیح تے خدا را میں بھیک منگدا تے ہاتھ بات کے اپیل کرنا اللہ دے علاوہ کہیں غیر دے سامنے مرد وجہ ہے پر جھکن گوارا نہ کرا ہے اللہ دے علاوہ مرد مر وجہ ہے کہیں غیر اللہ کو اللہ دا درجہ دے من گوارا نہ کرا ہے اللہ ایک کے
قل هو اللہ احد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ دی اولاد نہیں، اللہ بھی کہیں دی اولاد نہیں، لم یلد ولم یولد، تے اللہ دا کوئی ہمسر نہیں، کوئی مقابلے دا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ سب کو جیندہ رکھے ہی توحید تے، موت دے ہی توحید تے، وما علینا الا البلاغ